السلام علیکم ناظرین، میرا نام عائزہ ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ میرے شوہر، میری ساس اور میری ایک بیٹی۔ میری بیٹی کی عمر تقریباً 3 سال ہے۔ میرے شوہر شاہد حسین ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہی اپنا ہاسپٹل بنا کر وہاں پر رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے 2 شادیاں کی ہیں۔ میں ان کی پہلی بیوی ہوں اور دوسری شادی انہوں نے اسلام آباد میں ہی کی تھی۔ وہ 15 دن بعد میرے پاس چکر لگاتے تھے اور 15 دن اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے شوہر ہمیں کھلا خرچہ پانی دیتے تھے اور ہم عیشی زندگی جی رہے تھے۔ میرے پاس گاڑی بھی تھی اور ہم نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا جس کا نام وقاص تھا۔ اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی اور وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ ہمارا دور کا رشتہ دار تھا اور میری امی نے اس کو میرے پاس جاب کے لیے بھیجا تھا کیونکہ میرے شوہر نے فرمائش کی تھی کہ تم اکیلی باہر نہ نکلا کرو، اس لیے میں تمہیں ایک نوکر رکھ دیتا ہوں۔ میرے شوہر نے وقاص کو میرے پاس بلا لیا تھا کیونکہ میری امی نے میرے شوہر شاہد کو فون کیا تھا کہ وہ عائزہ کو ایک نوکر رکھتے، تو وقاص میرے پاس کام کے لیے آ گیا تھا۔ اب مجھے دن بھر کے کام کاج سے چھٹی تھی اور وقاص گھر کے سارے کام کاج دیکھتا تھا اور گاڑی بھی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر کا سودا صرف لانا ہو یا مجھے کہیں بھی لے کر جانا ہو، وقاص ہی لے کر جاتا تھا۔ میرے شوہر 15 دن بعد گھر چکر لگاتے اور ایک دو راتیں میرے پاس رکتے اور اسلام آباد میں چلے جاتے۔ میرے شوہر نے اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل بنا رکھا تھا اور وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھے۔ وہاں پر وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے اور وہاں سے اچھی انکم ہوتی تھی، اس لیے میرے شوہر راولپنڈی میں کم رہتے تھے۔ وقاص کے آنے سے مجھے بہت کمپنی مل گئی تھی اور دن بھر کے تکان میں شام کو اسے اتار لیتی تھی کیونکہ وقاص بہت ہی خدمت گزار لڑکا تھا اور وہ میری بہت خدمت کرتا تھا۔ میں اس کو ایک بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی اور کبھی بھی اس پر ایسی نظر نہیں رکھی تھی کہ جس سے میرے اندر شیطان داخل ہو جائے۔ وقاص میری 3 سالہ بیٹی کے ساتھ کھیلتا کرتا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ بہت شو اور چنچل سا لڑکا تھا اور مجھے اس کی ساری ادائیں پسند تھیں۔ وقاص گھر داخل ہوتے ہی میری 3 سالہ بیٹی کو پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ کافی شرارتیں کرتا۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگتی اور کھیل کھیل میں وقاص کئی دفعہ مجھے ٹچ کر جاتا۔ مجھے اس سے الجھن نہیں ہوتی تھی اور میں اس کو اپنے آس پاس ہی رکھتی تھی کیونکہ میں بھی اس پر فدا ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر میرے پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا اور وہ 15 دن بعد ہی میرے پاس چکر لگاتا، لیکن وقاص میرے اوپر بھرپور توجہ دینے لگا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وقاص رات کو بھی میرے کمرے میں آتا اور میرے پاس بیٹھ کر چائے پیتا، میری خدمت کرتا اور پھر جا کر سو جاتا تھا۔ میری ساس بھی وقاص کی دیوانی ہونے لگی تھی کیونکہ وقاص اس کی بھی کافی خدمت کرتا تھا اور اس سے بھی لگاؤ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ میرے شوہر 2 منتھ میں میرے پاس نہیں آئے تھے اور انہیں کوئی کام پڑ گیا تھا، بلند نہ چلے گئے تھے اور انہوں نے 2 ماہ بعد ہی واپس آنا تھا۔ مجھے ان کے پیچھے بہت متاثر ہو رہی تھی اور میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے کسی مرد کی تلاش تھی اور کسی مرد کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن میں باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی اور اتنی خود مختار بھی نہیں تھی کیونکہ میری ساس میرے اوپر کافی پابندیاں لگاتی تھی۔ اس لیے میں وقاص کو اپنے دل میں جگہ دینے لگی تھی اور دل میں سوچ رکھا تھا کہ وقاص کے ساتھ ہی اپنا گزارا کروں گی۔ ایک دن میری ساس اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی اور وقاص اور میں دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے۔ اس رات مجھے شیطان بہکانے لگا تھا اور میں بہکتی بہتی وقاص کے پاس جا گری تھی اور اس کے ساتھ ساری حد پار کر گئی تھی۔ میں بازار تو یہ غلط کر رہی تھی کیونکہ میں کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن شیطان نے مجھے وقاص کے آگے پھینک دیا تھا اور اس نے مجھے کافی راحت دی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے کر رہی تھی اور وہ بھی ایک نوجوان کی طرح میرے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ہم دونوں کا یہ کھیل کافی اچھی طریقے سے جاری رہا تھا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کافی مطمئن کیا تھا۔ اب مجھے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی اور وقاص میرا شوہر ہوتا اور میں اس کے ساتھ سب کچھ کر گزرتی تھی۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا شوہر میرے پاس چکر لگائے یا نہ، میں وقاص کے ساتھ ہی تعلقات میں تھی اور اسی کے ساتھ وہ تعلق نبھا رہی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ بھی نبھاتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔